محترم عازمین حج و عازمات حج، ریاستی حج کمیٹی پٹنہ بہار کی جانب سے آن لائن کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، سلسلے وار پروگرام، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بافیض فرما دے اور ہم سب کو استفادے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے حج کے ایام۔ 5 دنوں میں حج کے مناسک ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ حج کے 5 ایام ہیں۔ حج کا جو پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے، 5 3 8 ذی الحجہ حج کا یہ پہلا دن ہے۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ اور تیسرا 10 ذی الحجہ۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ اور حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ حج کے یہ ایام ہیں۔ اگر کوئی شخص 1 ہفتہ کے لیے 10 دن کے لیے اپنے ویزے کا بندوبست کرے، ٹکٹ کا بندوبست کرے اور جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، مدینہ شریف کی 1 دن کی حاضری ہو جائے برکتاً۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر مدینہ شریف جانے کا اس کے پاس انتظام نہ ہو، حج فرض ہو، تو بھی ان ایام میں جو حج کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، ادا کرنا لازم و ضروری ہے، حج فرض ہے۔ حج کا جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، سنت یہ ہے کہ احرام باندھ کر فجر کی نماز مکہ شریف میں پڑھ کر پھر مینا پہنچیں، مگر کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کو شام ہی میں مغرب بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ حاجی صاحبان تیار رہیں، عشاء کے بعد روانگی ہوگی، تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا پہنچی ہوئی ہے، رش ہی رش ہے، آپ کو بھی آسانی ہوگی اور جو معلم کے افراد ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی۔ جو حضرات رات کے حصے میں نہیں جا سکتے ہیں، نہیں پہنچ پائے ہیں، معلم کے افراد انہیں فجر کے بعد لے جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو اس سنت پر عمل آسانی سے ان کے واسطے ہوگا۔ تو جن کے لیے جو موقع میسر ہو ویسا کریں۔ 7 ذی الحجہ کو آپ نے تیاری کی حج کی، اس لیے کہ آپ عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا حج چونکہ حج تمتع ہے، اور اب 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھیں گے، چونکہ 7 ذی الحجہ کو معلم کے لوگ آپ کو مینا پہنچانا چاہتے ہیں، تو اچھی طرح سے غسل کر لیجئے، وضو فرما لیجئے، 2 رکعت نماز احرام کا کپڑا پہن کر پڑھ لیجئے۔ صلاۃ الاحرام یہ نفل ہے، جس طرح سے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، اسی طرح سے یہاں بھی آپ نماز ادا کریں گے اپنے حجرے میں، کمرے میں، یا نیچے جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں، یعنی جس علاقے میں حاجی رہتے ہیں وہ حدود حرم کا علاقہ ہے، اور حدود حرم میں کہیں بھی احرام کا کپڑا پہن کر حج کی نیت کی جا سکتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح سے احرام کا کپڑا زیب تن کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز سر ڈھک کر آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیجئے، یا کوئی سورت جو یاد ہے آپ کو، جس میں آسانی محسوس کریں، پڑھ لیجئے، اور سر سے کپڑا ہٹا لیجئے۔ عورتیں اپنے سر کو مضبوطی سے باندھے رہیں گی، ان کا احرام چہرے میں ہے، ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، اور مردوں کا احرام چونکہ سر میں ہے، حدیث شریف میں ہے احرام الرجل فی رأسہ و احرام المرأة فی وجہہا، اس لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد خواتین اپنے چہرے کو کھولیں گی اور کپڑا کسی ٹوپ نما جو انہوں نے خرید رکھا ہوگا اس پر ڈال دیں گی، تاکہ چہرے سے کپڑا مس نہ ہو، اور مرد حضرات اپنے سر کو کھولیں گے اور اب نیت کریں گے، چونکہ حج
کا احرام باندھ رہے ہیں تو حج کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی، آپ اس کو آسان بنا دیجئے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تمام عبادتوں میں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ قبولیت کی دعا بعد میں مانگی جاتی ہے، سہولت اور آسانی کی دعا پہلے مانگی جاتی ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا مانگیں سہولت اور آسانی کی، اور ساتھ ساتھ قبولیت کی بھی۔ خواتین بھی اسی طرح سے نیت کریں گی کہ میں نے حج کی نیت کی، اے اللہ آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ عربی میں نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ مختصر عربی ہے، افضل ہے کہ عربی میں نیت ہو، ورنہ آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ نے نیت کی تو اب تلبیہ بھی پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، معنی کا خیال کر کے، ذہن میں اس کے معنی کو بالکل مستحضر رکھ کے، اس سے پہلے آپ کو معنی بتایا گیا ہے اور کتابوں میں اس کے معنی لکھے ہوئے بھی ہیں۔ آپ نے تلبیہ پڑھا تو حج کے اندر جو 3 فرض ہیں، پہلے فرض پر آپ نے عمل کیا، الحمدللہ۔ یہ پہلا فرض، احرام کو صحیح طریقے پر باندھنا۔ اب احرام بن گیا، اب جو ممنوعات احرام ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں، وہ ابھی سے شروع ہو گئیں۔ احرام کے کھلنے تک آپ پابندیوں میں ہیں۔ اب بال کو نہیں توڑنا ہے، نہیں نوچنا ہے، ناخن کو نہیں کاٹنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، چپل پہنیں گے تو اوپری بھی جو ہڈی ہے وہ ہماری بالکل دکھائی دے۔ عورتوں کو چونکہ سلی ہوئی چیزیں پہننے کی اجازت ہے، جو سلے ہوئے ان کے کپڑے ہیں، تو عورتیں جوتا بھی استعمال کریں، موزہ بھی، دستانہ، ان کے لیے نہیں ہے کوئی حرج کی بات۔ یہ جو عازمین مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیے اس بات کو بالکل ذہن میں بٹھائیں کہ چونکہ ان کو بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے بطور احرام کے زیبتن کرنا تھا، اور وہ ماشاءاللہ زیبتن فرما چکے ہیں، اور اب یہ پابندیاں جو احرام کی عائد ہوئی ہیں، تو پابندیاں تو سبھی کے لیے ہیں، لیکن 1-2 عمل ایسا ہے کہ عورتوں کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ جیسے سر جو ہے ان کا ڈھکا ہوا ہوگا، مگر مردوں کا کھلا ہوا ہوگا، یہاں سے مرد اور عورت میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کا پاؤں کا حصہ جو اوپر کی ہڈی ہے، وہ تلوے کے اوپر والے حصے میں اس کو کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہوائی چپل وغیرہ کا استعمال کیا جانا موضوع ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ادھر آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اور خواتین کے لیے اجازت ہے، دستانہ، موزہ وغیرہ بھی وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور جوتا بھی پہن سکتی ہیں، پاک صاف ہونا چاہیے۔ بہرحال احرام کی تمام پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، اور اب آپ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ معلم کے لوگ آئیں گے اور مینا لے جائیں گے، یا تو رات ہی میں کسی بھی حصے میں۔ بہت سارے حاجی صاحبان پریشان ہو جاتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں کب لے جائیں گے، کب لے جائیں گے۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کی ٹینشن ہے۔ آپ آرام سے آرام کیجئے، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحمید میں لگے رہیے۔ انشاءاللہ نیند بھی آئے گی، سو بھی جائیں گے آپ تو وہ آپ کو جگا کے لے جائیں گے، چھوڑ کے وہ نہیں لے جائیں گے، نہیں جا سکتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ اور جس وقت بھی وہ آپ کو لے جائیں، آپ خوشی خوشی لبیک پڑھتے ہوئے بسوں کی طرف روانہ ہو جائیے، اور آرام سے بس پر بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بذریعہ بس مینا لے جائیں گے۔ آپ لبیک پڑھتے رہیں گے، کثرت سے ابھی سے لبیک پڑھیں گے، تاکہ حج کے اندر جان پیدا ہو اور حج مقبول ہو، مبرور ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حج میں یا عمرے میں لبیک کی کثرت کی برکت سے اللہ تعالی عمرہ بھی مقبول اور حج کو بھی مقبول فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قابل قبول بنانے کے لیے آپ کو اس کی فکر کرنی ہے۔ آپ نے بس پہ بیٹھ کے کثرت سے لبیک پڑھنا شروع کیا، مرد حضرات
بآواز بلند، اور خواتین جو مستورات عازمات حج ہیں وہ آہستہ آہستہ لبیک کا ترانہ گنگناتی رہیں گی، اور عازمین حج بھی گنگناتے رہیں گے، اور بس دھیمی دھیمی رفتار سے چلتی رہے گی۔ یعنی آدھ گھنٹے کا سفر ممکن ہے کہ 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں ہو پورا۔ آپ کو اکتانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ منی کے خیمے میں جب پہنچ جائیں، بس سے اتریں، لبیک پڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے خیمے میں پہنچیں، یہ لقودق ایک میدان نظر آئے گا، خیموں کا شہر نظر آئے گا۔ اللہ اللہ، ایسا شہر آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو آباد ہوا ہے، اور تھوڑی دیر میں 9 تاریخ کو جب آپ عرفات میں جائیں گے تو یہ شہر ویران نظر آئے گا، لیکن پھر یہ آباد ہوگا۔ تو خیموں کے اس شہر میں آپ کو ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ کوئی مخصوص عمل نہیں، روز مرہ کی طرح آپ اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں گے۔ لبیک کی کثرت رکھیں، اور ہر نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد لبیک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات اورات میں مشغول رہیں، دعا و مناجات میں مشغول رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو معاف کر دیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کی آیت مبارکہ کو ہر وقت ذہن میں رکھیں، کہ نہ تو کوئی فحش گوئی ہو، اور نہ کوئی حکم عدولی ہو، اور نہ جھگڑا ہو۔ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے بات میں، بعض حضرات جھگڑ پڑتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ جھگڑا تو ویسے بھی گناہ کا عمل ہے، حج میں اور زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آپ تو مہمان ہیں، آپ خود سوچئے کہ مہمان اگر میزبان کے گھر لڑے جھگڑے تو یہ تو کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا تشریف لے گئے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ بھی مینا میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کبھی شکرانے کی نماز پڑھیے، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور خوب گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس میدان میں، نہ معلوم پھر حاضری ہوگی کب، اگلے سال یا اس کے بعد کی نہیں۔ یہ سال جو آپ کو 2026 میں حاضری کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اس کو غنیمت جانیے، اور مینا کے اوقات کو قیمتی سے قیمتی تر بنائیے۔ آپ نے نمازیں پڑھی، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، یہی اعمال ہیں۔ مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، اور ہو سکتا ہے کہ فجر بھی آپ یہاں پڑھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلم کے افراد جیسے آپ کو مکہ شریف سے 7 تاریخ کو ایک دن پہلے لے آئے، تو ہو سکتا ہو کہ وہ رات ہی میں آپ کو عرفہ لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اعلان کریں کہ حاجی صاحبان چلیے عرفہ کی تیاری کیجیے، تو آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ سنت اگرچہ یہی ہے کہ فجر پڑھ کے یہاں سے جائیں، بھیڑ کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، انتظامی امور میں سے یہ معاملہ آتا ہے، اس لیے آپ کو اس میں دخل نہیں ڈالنا ہے، دخل اندازی بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو فجر کے بعد وہ لے جائیں گے، یہ ان کے نصیب کی بات ہے۔ تو آپ فجر کی نماز چاہے مینا میں پڑھیں، چاہے عرفہ میں پڑھیں، آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، آج چونکہ 9 تاریخ ہو چکی ہے، حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے، یہ بہت اہم دن ہے۔ آج سے تکبیرات تشریق کو بھی چونکہ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں گے، تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، اس کے بعد لبیک پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے ذہن میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، اور ایک واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق واجب ہے، اس کا پڑھنا 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے ان تکبیرات کو پڑھیں گے، اور 13
ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک سلسلے وار ہر نماز کے بعد مرد عازمین بھی اور خواتین عازمات بھی وہ تو آہستہ سے پڑھیں گی، اور مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے۔ تکبیرات تشریق کو پڑھنا یہ واجب ہے، تلبیہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ اب آپ ماشاءاللہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں۔ آرام کا تقاضا ہے، آرام کر لیجئے، پہلے ہی اپنے کو نہ تھکائیے۔ غسل کرنے کا بھی وہاں انتظام ہے، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کا کپڑا اگر بھیگ جائے تو دوسرا والا بھی پہن سکتے ہیں۔ تو چونکہ احرام تو آپ کا وہ عمل ہے جو آپ نے کیا ہے، کپڑا تو صرف ایک نشانی ہے، علامت ہے، اس لیے اس کا گیلا کرنا بھگانا اس کی گنجائش ہے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ بعض حاجی صاحبان سمجھتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہم چینج کریں، بدلیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے آرام کر لیا، زوال کا وقت جیسے ہی ہوا وہی وقت ظہر کی نماز کا بھی وقت ہے۔ اب یہاں سے آپ کا وقوف عرفہ جو حج میں فرض ہے اور حج کا رکن اعظم ہے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لبیک پڑھنا شروع کر دیجئے کثرت سے، کوشش کیجئے کہ سب سے پہلی لبیک جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ آپ کی ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دیر تلک پڑھتے رہیے۔ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جو حاجیوں کے لیے بہت ہی قیمتی میدان ہے اور مغفرت کا میدان ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 نماز ایک ساتھ پڑھی، ظہر اور عصر، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر، جس کو کتابوں میں آپ نے پڑھا جمع تقدیم۔ یہ مسئلہ مسجد نمرہ کا ہے۔ 2 نماز ایک ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد نمرہ میں ہونا شرط ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا پہنچی ہوئی ہے اور مسجد نمرہ میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ وہاں جا سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ آپ لامحالہ اپنے خیموں میں ہیں، تو آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کے وقت میں پڑھیں، یعنی آپ کے لیے ملانے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ملائے تو اس سے الجھنا بھی نہیں ہے۔ میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ لیے، لبیک بھی آپ نے پڑھا، اب آپ دعا میں مشغول ہو جائیے، خوب دعا مانگیے، اور ممکن ہو چوتھا کلمہ پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ افضل دعا قلت انا والنبیون قبلی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، افضل دعا جس کی طرف اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے مانگی اور میرے سے پہلے نبیوں نے مانگی، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج موقع ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ نے عام حالات میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام علی الدوام اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو۔ یہ عام حالات میں ہے، اور اس وقت تو آپ خاص حالت میں ہیں، عرفہ کے میدان میں ہیں، جہاں آپ کو دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تیرے نیک بندوں نے، سلف صالحین نے، ائمہ متبوعین نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، مجھ گنہگار سیاہکار کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بخشش فرما دیجئے۔ اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی ریاست بہار کے لیے بھی دعا مانگیے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگیے، پوری دنیا کے ایک ایک مومن کے حق میں دعائیں مانگیے اور اللہ سے گر گڑائیے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحے کو اللہ سے لو لگانے میں آپ کو گزار دینا ہے۔ آج شیطان سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ آج جو میری زندگی بھر کی محنت ہے، گناہوں کے پہاڑ اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے یہ سارے آئے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، اور اللہ کی طرف سے مژدہ سنایا جا رہا ہے
اے حاجیو آج تم سب بخشے بخشائے لوٹو گے، سب کو اللہ بخشنے کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان پریشان پریشان ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی آج بخشنے پر ہیں اور معافی کا عام اعلان فرمانے والے ہیں۔ یہ آپ یقین کیجئے، آپ جن کے حق میں دعا مانگیں گے ان کی بھی بخشش ہو جانی ہے، اللہ انہیں بھی بخش دیں گے۔ یہ کتنی بڑی قیمتی دولت میسر ہوئی ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد خیمے میں نہیں تو باہر نکل کر کے، اور آپ سورج طلوع ہے اور سورج کی شعائیں آپ کے سر پر پڑ رہی ہیں، بدن پر پڑ رہی ہیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر پڑھتے ہی دعا میں اپنے کو مشغول فرمایا، اور اتنا روئے کہ جو لوگ وہاں تھے ان سب کو بہت زیادہ رشک آنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ضرورت اللہ سے مانگی، چھوٹی بڑی پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے آپ کو تھکا دیجئے، دعا اتنا مانگیے کہ آپ کا دل گواہی دینے لگے کہ میں نے زندگی بھر کبھی نہ پہلے اتنی دعا مانگی ہے اور بعد میں تو خدا ہی کو معلوم ہے۔ آپ میدان عرفہ میں ہیں، وقوف عرفہ ہو رہا ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، الحج عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس کا وقت زوال سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ جو حضرات بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ایمبولینس کے ذریعے ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے لایا جاتا ہے اور پھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی جن کی حاضری ہو گئی ان کا حج ہو گیا۔ آپ کو یہاں کب تک رہنا ہے؟ وقت تو زوال سے صبح صادق تک ہے، لیکن صبح صادق تک آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ آپ کو زوال سے سورج کے ڈوبنے تک یہاں رہنا ہے۔ یہ وقت لازم ہے رکنا یہاں، یعنی اگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے نکل جائے گا تو اس پر دم دینا پڑے گا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ جو واجب ہے وہ زوال کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ جب سورج ڈوب گیا ماشاءاللہ آپ ایک بڑے فریضے کو ادا کر چکے، تھوڑا آپ رکیے۔ بس کے ذریعے سے عموماً ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ بس کے ذریعے یا کسی کا میٹرو کے ذریعے بھی بنا ہوتا ہے، وہ ترتیب آپ کو وہاں معلوم ہو ہی جائے گی، آپ کو ابھی سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، اگر چل سکتے ہیں، ہمت ہے، بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں پیدل جا کر کے، تو الگ الگ لوگوں کے تجربات ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنی ترتیب پر قائم رہیے گا۔ بس کے ذریعے سے اگر آپ واپس ہوں گے مغرب کی نماز پڑھے بغیر، میدان عرفہ میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے سورج ڈوبنے کی وجہ سے، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، آگے میدان مزدلفہ میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور مغرب کا وقت شروع ہوگا عشاء کے وقت میں۔ اگر کوئی جلدی جلدی میں مزدلفہ پہنچ گئے اور مغرب کا بھی وقت باقی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ لائیے مغرب پڑھ لیں کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے وقت میں ہوتی ہے، اور دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر جمع تاخیر کہلاتی ہے۔ یہ نماز تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ مؤخر کر کے نماز پڑھیں، چاہے تاخیر در تاخیر ہو جائے، رات کے 10 بج جائیں، 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، جس وقت بھی آپ میدان میں مزدلفہ میں پہنچے، میدان مزدلفہ، تو آپ وہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور پھر مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے، یہ ترتیب رہے گی۔ آپ کو یہاں وقوف کرنا ہے، وقوف مزدلفہ جسے کہا جاتا ہے، جو حج میں واجب ہے۔ پورا میدان بقعہ نور معلوم ہوتا ہے۔ حاجیوں کے حق میں یہ شب قدر کی طرح فضیلت رکھتی ہے، یہ رات بڑی قیمتی راتوں میں سے ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ہے۔ یہاں آپ کو کنکر بھی چننا ہے۔ میدان مزدلفہ میں کنکری دیکھیے، یہ بوتل میں یا آپ نے جو تھیلا لیا ہوگا اس میں جو مناسب سائز میں کنکریاں ہیں حکومت کی طرف سے بچھا دی گئی ہیں، آپ چن لیجئے۔
72-80 کی تعداد میں، کچھ بڑھا کر اس لیے کہ کہیں کوئی مس ہو جائے تو آپ کے پاس جو اضافی کنکری ہے اس سے آپ پھر جمرات کی رمی کر سکیں، یا کسی ساتھی کو اگر گھٹ جائے تو اس کو دے سکیں۔ بہرحال آپ نے کنکریاں چن لی، اور جب صبح صادق کا وقت ہو گیا، یاد رکھیے صبح صادق کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی آپ نے، فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو ہو کے دعا مانگنی ہے۔ یہی ہے وقوف مزدلفہ جو حج میں واجب ہے، اور پہلا واجب ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں، پہلا احرام ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے، تیسرا طواف زیارت ہے۔ آپ نے وقوف عرفہ کر لیا تو دوسرا فرض ادا ہوا، ایک فرض ابھی باقی ہے جو آگے ہم بتائیں گے، لیکن آج ہم پہلا واجب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقوف مزدلفہ حج میں واجب ہے۔ بعض حضرات رات میں ہی نکل جاتے ہیں مینا کے لیے، ان کو دم دینا پڑے گا، کیونکہ صبح صادق کے بعد وقوف کرنا اور وہاں ٹھہرنا، قبلہ رو ہو کے دعا مانگنا، اللہ سے لو لگانا، تسبیحات میں، اوراد میں، ذکر اذکار میں کچھ دیر مشغول رہنا، یہ ضروری ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے اللہ کو منا لیجئے، جو دعا مانگنے سے رہ گئی عرفہ میں یہاں مانگ لیجئے، اور پھر جب سورج اب نکلا تب نکلا، نکلنے کو ہے، آپ بھی نکلنے کی تیاری کیجئے۔ کہاں؟ واپس مینا میں، جہاں آپ 8 ذی الحجہ کو تھے۔ وہ شہر جو آباد ہوا تھا خیموں کا شہر، پھر سے آباد ہونے والا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے اس کی آبادی ہونے والی ہے۔ پوری دنیا وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور آپ وہاں جب پہنچیں گے تو آج تاریخ 10 ذی الحجہ کی ہوگی۔ 10 ذی الحجہ کو آپ کو کیا اعمال کرنے ہیں، آپ ذرا ذہن میں ان اعمال کو بٹھا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ 10 ذی الحجہ یہ بقرعید کا دن، حاجی حضرات پر بقرعید کی نماز نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی سے ذہن میں یہ مسئلہ رکھیے کہ آپ کو بقرعید کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کہیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے میں لگیں اور اس میں اپنا وقت ضائع کریں، اس دن نماز بقرعید نہیں ہے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنا یہ پہلا عمل ہے اس دن کا۔ آپ جب جائیں گے تو چھوٹا، اس کے بعد منجلا، اس کے بعد بڑا جو قبلے کی طرف، وہ کھلا ہوا ہوگا، باقی 2 پہ پردہ ڈال رکھا ہوگا، اس لیے آپ کو آسانی ہوگی، اس کو آپ پہچانیں گے۔ اور آپ نے جو کنکر اپنے پاس رکھے، 7 چھوٹے چھوٹے کنکر، آپ ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، کہ اللہ کے نام سے شروع ہے، شیطان کی ناک خاک آلود ہو اور خدائے رحمان راضی ہو جائیں۔ اللہ اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ سچ مچ میں شیطان ہی کو مار رہے ہیں، اگرچہ سامنے شیطان نہیں ہے، مگر وہ پریشان ہو رہا ہوگا، اور اللہ آپ کی اس ادا پہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر کنکری کے عوض میں ایک بڑا گناہ کبیرہ جو مہلک ہے، جس سے انسان ہلاک ہو جائے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ 7 کنکر آپ از خود ماریں، بہت مجبور ہیں، معذور ہیں، تو وہ کسی کو نائب اور اپنا وکیل بھی بنا سکتے ہیں، مگر معمولی عذر کی وجہ سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ وکیل بنا رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ مفتیان کرام سے مسائل پوچھ کر کے حج کے ارکان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آپ کو جمرات کی رمی کرنی ہے، لیکن آج صرف ایک جمرے کی رمی ہے۔ یہ حج میں دوسرا واجب ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنا۔ تیسرا واجب قربانی ہے، وہ اضحی کوپن کے اعتبار سے جو ٹائمنگ دی گئی ہے اس کے اعتبار سے قربانی ہوگی، آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ قربانی وقت کے اعتبار سے ہی، وہ حکومتی قوانین کے اعتبار سے جو ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، قربانی ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ کا جو واجب ہے تیسرا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور حج کا جو چوتھا واجب ہے حلق یا قصر، خواتین خاص طور پر دھیان دیں کہ وہ اپنے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ میں پکڑ کر آدھی انگلی، جس کو 2 پوروا کہنا چاہیے، 2 پور کے برابر بال کو خود سے یا کسی خاتون سے یا محرم مرد سے کٹوائیں، یہ قصر ہوا ان کا۔ اور حلق بال کو مونڈنا کہلاتا ہے، تو جو مرد عازمین ہیں، چاہے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوں، پھر بھی چونکہ یہ واجب ہے، آپ سالون میں جا کے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک دوسرے کا ہی کاٹنے لگتے ہیں، اتنا صرفہ آپ نے برداشت کیا۔
خوش دلی کا مظاہرہ فرمائیے۔ یہ تو اہم رکن کی ادائیگی ہو رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ 10 ریال کو نہ دیکھیں، 20 ریال کو نہ دیکھیں، جتنا بھی لگے، اس میں تو سرمایہ بھی اگر آپ جھونک دیں تو سودا سستا ہے، اور آپ کو اس پہ تو ثواب ملنا ہے۔ حج کے سفر میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اس بات کا یقین رکھیے کہ اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ پھر واپسی بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حج کو سبب غنا کہا گیا۔ بہرحال خوش دلی سے آپ خرچ کیجئے۔ تو یہ 4 واجبات ہوئے جو ماشاءاللہ ادا ہوئے ہیں۔ ایک تو مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ واجب، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو ذی الحجہ کی کنکری مارنا ایک شیطان کو یہ واجب ہے۔ یہ دیکھیے جمرات کا حصہ کنکری مار کر کے آپ نے واجب کو ادا کیا۔ اس کے بعد قربانی بھی ہوئی جو حج میں واجب ہے، آپ نے حلق اور قصر بھی کیا۔ یہ جمرات یہی کہلاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر حاجی صاحبان قریب آ جائیں اور ہلکا ہلکا آگے بڑھتے ہوئے قریب سے ماریں گے تو آپ کو سہولت ہوگی، اور اس طرح ماریے کہ اس میں لگے، اگر نہیں لگا تو اس کا شمار ہی نہیں ہوگا، اور لگ کر اندر چلا جائے اس کا بھی خیال ہو۔ باہر کی طرف اگر آ گیا تو اس کا بھی شمار نہیں ہوگا، وہ کنکری مردود مانی جاتی ہے۔ اندر میں اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ایک روایت کے حوالے سے کہ غیر محسوس طریقے پر فرشتوں کے ذریعے سے ان کنکریوں کو جو اندر میں پڑی ہوئی ہیں اٹھوا لیا جاتا ہے، اور یہ حج کی قبولیت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ کو کنکریوں کے مارنے میں ایک خاص قسم کا لطف ملے گا، ایسا ذائقہ محسوس کریں گے کہ آپ کبھی بھلا بھی نہیں پائیں گے۔ آپ خود سے ماریں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلے دن بس اس جمرے کو کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور دعا نہیں ہے، کیونکہ جس جمرے کے بعد جمرہ ہے وہاں دعا ہوتی ہے، جس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے وہاں دعا نہیں ہے، تو آپ کو دعا نہیں مانگنی ہے، واپس آپ اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اچھا، یہ جو اعمال ہم نے بتائے ان میں ترتیب ضروری ہے، ترتیب سے سارے اعمال ہو گئے۔ آج آپ اگر اپنے کو حشاش بشاش پا رہے ہیں تو طواف زیارت کے لیے چلے جائیے۔ ویسے طواف زیارت کل بھی کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو ذی الحجہ کی، اور 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے طواف زیارت کر لینا ضروری ہے، اور یہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے۔ طواف زیارت اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، مان لیجیے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آگے بڑھ گئے، کیونکہ طواف زیارت میں ترتیب نہیں ہے، ان تینوں اعمال میں ترتیب ہے، تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ احرام کے کپڑوں میں ہوں گے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ حلق یا قصر سے فارغ ہو جاتے ہیں حاجی صاحبان، اور اپنے روزمرہ کے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور پھر طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں، چاہے 10 ذی الحجہ کو یا 11 یا 12 کو، تو عام کپڑوں میں ہوتے ہیں، تو استباح کی اس میں گنجائش نہیں، احرام کے کپڑوں میں ہوں گے۔ تو کعبہ شریف میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو 7 چکر میں استباح کرنا ہے، داہنے موڑے کو کھلا ہوا رکھنا ہے۔ یہ کعبہ شریف الحمدللہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں طواف زیارت کی غرض سے۔ 7 چکر میں استباح ہوگا، اور شروع کے 3 چکر میں رمل ہوگا۔ پہلوان کی چال اس طرح سے چلیں گے آپ، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال کر کے۔ خواتین کے لیے رمل نہیں ہے، سنت ہے، مرد عازمین حضرات کے لیے اس کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اور طواف زیارت میں یہ ضروری ہے کہ جب کعبہ شریف کا طواف آپ مکمل کر لیں اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیں، اور خوب شکم شیر ہو کر کے، جی بھر کر کے، شکم سیر ہو کر کے زمزم بھی پی لیں، تو نمی دفعہ استلام کر کے صفا مروہ کی سعی بھی کیجئے جو حج میں واجب ہے۔ صفا مروہ کی سعی واجبات حج میں سے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس سعی میں وہی طریقہ رہے گا جو عمرہ کی سعی میں بتلایا گیا تھا کہ میلین اخضرین کے پاس آپ کو، یعنی مرد حضرات کو جو ہری بتیاں ہیں وہاں، یہ دیکھیے ہری بتیاں ہیں، یہاں سے وہاں تک آپ کو تیز قدموں سے چلنا ہے، جس کو تھوڑا سا دوڑنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دوڑنا بہت تیز نہیں ہو، بس ایک کوشش
جس طرح سے کرنے والا کرتا ہے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کوشش کی تھی پانی کی، تو ان کی ادا اللہ کو پسند آئی، تو دیکھیے انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے اس کوشش کو ایسا مقبول اور مشکور فرمایا کہ زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ تو آپ بھی سوچئے کہ میری بھی کوشش رنگ لائے گی، ضرور لائے گی انشاءاللہ۔ آپ آگے بڑھ گئے، اگر خواتین ہیں تو تھوڑا انتظار بھی کر سکتے ہیں کنارے میں، اور آگے چلیے۔ آپ نے صفا سے شروع کیا ہے سعی کو، اور مروہ پہ سعی کو ختم کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، آپ نے اس کو بھی پورا کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ادا کریں۔ تو اس طرح سے حج مبارک ہو کہ کس طرح سے آپ نے فرائض ادا کیے۔ پہلا فرض تو ماشاءاللہ 8 ذی الحجہ ہی کو آپ نے ادا کیا، یا 7 ذی الحجہ کی رات کو احرام باندھ کر۔ دوسرا فرض 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں ادا ہوا، اور تیسرا فرض 10 یا 11 یا 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ادا ہوا۔ جو خواتین شرعی عذر کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکتی ہیں، وہ انتظار کریں گی، پاک صاف ہونے کے بعد پھر وہ طواف زیارت کریں گی، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اگر وقت ہو روانگی کا اور طواف زیارت نہیں کر سکی ہیں، تو پھر بھی طواف زیارت مضبوط کپڑا باندھ کر کے کر لیں گی۔ اور جو بڑا دم ہے، بدنا اونٹنی کی قربانی، وہ لازم و ضروری ہے، وہ سارے مسائل کتاب میں ہیں، وہاں آپ دیکھ لیں۔ یہ بنیادی باتیں اور ضروری باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ 10 ذی الحجہ کے حوالے سے جو عرض کیا گیا وہ اصلاً 3 اعمال ہیں، چوتھے عمل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ چوتھا عمل یعنی طواف زیارت، وہ 3 اعمال کیا ہیں 10 ذی الحجہ کے؟ پہلا عمل بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا عمل قربانی، جو آپ تو کریں گے نہیں، کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ پورا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آپ کو جڑا ہوا رہنا ہے، اور تیسرا عمل حلق یا قصر ہے۔ ماشاءاللہ اب آپ مینا میں قیام کریں گے۔ یاد رکھیے مینا کا قیام یہ مسنون عمل ہے۔ بعض حاجی صاحبان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر اور جو ان کو بلڈنگ ملی ہوئی اپنی بلڈنگ میں چلے جاتے ہیں، یعنی عزیزیہ وغیرہ یا جو بھی حصہ ان کو ہے ملا ہوا، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آرام کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ آپ گئے ہیں فرض ادا کرنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے، اتنا لمبا صرفہ کیا ہے، وہاں بھی اگر آپ پہنچ کر سنت نہیں عمل کر پا رہے ہیں، سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ بہت محرومی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آپ یقینی بنائیں مینا کے قیام کو، اور دن میں بھی مینا میں رہنا ہے، رات میں بھی مینا میں رہنا ہے۔ اب اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ، یہ حج کا تیسرا دن ہے، 11 ذی الحجہ۔ حج کا پہلا دن 8، 9، 10 اور چوتھا دن ہو گیا 11 ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن۔ آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو شروع میں جو جمرہ ملے گا اس کو کنکر مارنا ہے، اس کے بعد درمیانے کو، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کو۔ تینوں جمرات کے کنکری جب ماریں گے تو وہی 7 عدد جو کنکریاں آپ کے پاس موجود ہیں، آج 7 یا 21، آپ تعداد بڑھا لیجئے کچھ اور اپنے پاس محفوظ انداز میں رکھیے، اور دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں۔ اور یہ دیکھیے کنکر مار رہے ہیں، کس طرح سے آپ بھی ماریے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، روب قبلہ ہو کے دعا کیجئے۔ پھر آگے بڑھ کر دوسرے میں آپ کنکری ماریں، دوسرے جمرے کو کنکر ماریں، اس کے بعد پھر آگے تیسرا جمرہ ہے، وہاں پر بھی کنکریاں آپ کو 7 عدد مارنی ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ یہاں اپنے جذبات کو بھی تھوڑا قابو میں رکھیے گا۔ بعض صاحبان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے چپل اٹھا کے پھینک دیا، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جمرات کی رمی سے آپ فارغ ہو گئے تو آج اگر آپ طواف زیارت کل نہیں کر سکے تو آج کر لیجئے۔ حج کا یہ چوتھا دن ہے، اور حج کا جو 5واں دن اور آخری دن ہوگا وہ 12 ذی الحجہ ہے۔ یہ تینوں جمرات کی رمی کے لیے مختص ہے، اور طواف زیارت نہ کرنے کی صورت میں طواف زیارت کے لیے بھی مختص کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جمرات کی بھی رمی کی، ماشاءاللہ تمام فرضوں پر عمل ہو گیا، واجبات پر آپ نے عمل کیا۔ اب صرف ایک واجب آپ کے ذمے میں ہے، جب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے اور مکہ شہر چھوٹ رہا ہوگا اور آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوگا
آخری دفعہ اللہ کے گھر میں حرم میں آپ پہنچیں گے اور طواف کر رہے ہوں گے، یہ طواف وداع ہے، الوداعی طواف ہے جو حج میں واجب ہے۔ تو اس طرح سے چھٹا واجب آپ کو سب سے آخر میں ادا کرنا ہے، اور پرنم آنکھوں سے، اشکبار آنکھوں سے، بوجھل قدموں سے وہاں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی حج کو مقبول فرمائے، مبرور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حج کے 5 ایام ہیں۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ، کوئی مخصوص عمل نہیں، مینا میں قیام ہوگا، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر یا مینا میں یا عرفہ میں۔ حج کا دوسرا دن عرفہ ہے، جو اصل اصول ہے اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور حج کا اصل یہی دن ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو وقوف عرفہ کرنا ہے، الحج عرفہ۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہے، کنکری مارنی ہے صرف ایک شیطان کو، قربانی ہوگی، حلق اور قصر آپ کریں گے، گنجائش ہو تو طواف زیارت کریں۔ اور حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، تینوں جمرات کی کنکری زوال کے بعد، یہ ذہن میں رہے، زوال کے بعد یعنی ظہر کا جو وقت ہے وہی زوال کا وقت ہے، اس کے بعد آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اور اپنی ایک ترتیب بنا لیں، اس سلسلے میں کسی سے بحث بھی نہ کریں، الجھے بھی نہیں، آپ کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے کنکریاں ماری، 12 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے آپ اگر نکل گئے تو ٹھیک ہے، اگر صبح صادق وہیں ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مارنا واجب و ضروری ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تحجل فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ بعض حضرات کا ذوق یہ ہے کہ نہیں، ہم 13 ذی الحجہ کو بھی کنکری مار کے ہی جائیں گے، ماشاءاللہ انہیں بھی مبارک ہو، بڑا اچھا ان کو ذوق اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ کے اندر بھی یہ شوق ہو تو آپ بھی 13 کو رک کر کے کنکری مار کر کے زوال کے بعد پھر اپنے قیام گاہ، جہاں بھی قیام گاہ ہے آپ کی، وہاں آپ آئیں۔ اللہ تعالی حج کو مقبول فرمائے، مبرور فرمائے۔ اپنی مخصوص دعا میں ہم سب کو، ریاستی حج کمیٹی پٹنہ کو، اور جو عملہ ہیں یہاں، اراکین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اور جتنے بھی کارکنان ہیں، سب کو اپنی مخصوص دعا میں یاد رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔